آپ کہتے ہیں کہ کنٹری ڈیفالٹ سے بچ گیا, آپ پوری بزنس کمیونٹی کو ڈیفالٹ کر دیں گے. یہ بڑے گروپ ہوتے ہیں تو کنٹری کو گرو کرتے ہیں, آپ نے کسی کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا, سب ڈیفالٹ ہو جائیں گے, لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم اگر کوئی پروجیکٹ آج بناتے ہیں تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پیسہ ہے تو کام کرنے کے لیے دنیا کم نہیں ہے. میں کہاں جاؤں گا جہاں میرا پیسہ سیف ہوگا, جہاں مجھے عزت بھی ہوگی, اور 25% انٹرسٹ پہ کام نہیں ہو سکتا. ہاؤسنگ 5-6% سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی. جس ملک میں فائلر اور نان فائلر ہو وہاں کیسے کام ہوگا؟ لاسٹ 20 ایئرز میں آپ کے خیال میں کس کی پالیسی سب سے بہتر رہی اس پراپرٹی انڈسٹری کے لیے؟ مشرف صاحب کے دور میں کافی ایکٹیویٹیز ہوئی, کہ عمران والے دور میں ایکٹیویٹی پھر بہت اچھی ہوئی. کراچی میں کوئی ایک ایسا بلڈر ہے جس کے سارے پروجیکٹ قانون کے مطابق ہوں؟ کوئی ایک نام بتا دیں. اگر ایک آدمی 60 سے 70 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے, کیا اس کو یہ خواب دیکھنے کی بھی اجازت ہے کہ وہ کبھی اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں, 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے کے کم میں کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی. مڈل کلاس آدمی وہ گھر خریدتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھے فراڈ نہ ہو؟ اٹریکشن میں نہ جائیں کہ بکنگ آفس میں گئے اور جگمگ دیکھ کے آپ نے کر لیا. NOC ہونے کے بعد بھی اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ اگر سرکار کا ہی ٹریک ریکارڈ خراب ہو؟ سرکار کے پاس نہ جائے, کل پتہ ہی نہیں ہوتا سرکار کون ہوگی. جو مستقل سرکار ہے اس کے پاس جائے, مطلب DHA جائے. عمران خان نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا. 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے بنے؟ 30-35 ہزار گھر کا انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا, اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوئی. نواز شریف کے دور میں کوئی 12-15 لاکھ روپے کا گھر دینے کی باتیں ہو رہی تھی. مریم نواز وغیرہ انوالو ہوئی تھی. اب وہ کاسٹ ابھی 45 لاکھ روپے کی ہو گئی. کراچی کی زمینوں پر کتنا پیسہ لگا ہوا ہے؟ ان لمیٹڈ پیسہ لگا ہوا ہے. آج کل جس بلڈر سے بات کریں وہ کہتا ہے لاس میں. اگر لاس میں ہے تو یہ اتنی سرمایہ کاری اس میں کیسے آ رہی ہے؟ اگر اسلام آباد اور پشاور بہت گرم چل رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی حکومت کو کوئی تجویز دی ہو, کوئی پلان دیا ہو کہ بھائی یہ کر لو, اس سے غریب کو فائدہ ہوگا؟ تو ہم نے یہاں تک آفر کیا تھا کہ 4 ایکڑ کا کوئی اسلم سے, تو ہم نے کہا کہ 1 ایکڑ میں سب کو ورٹیکل بنا دیں فری آف کاسٹ, 1 ایکڑ امینٹی رکھیں اور 2 ایکڑ آپ ہمیں دے دیں اور ہم اس کو مارکیٹ کریں. پھر جب بات ہوتی ہے تو وہ اپنے لوگ ڈھونڈنے شروع کرتے تھے کہ جس میں ان کو کیا فائدہ ہوگا. یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں فراڈ کا ریشو بہت زیادہ ہے. اس میں ہماری ممبرشپس نہیں ہوتی, وہ بغیر اپروولس کے آ رہے ہیں, اور جو انلیگل ہے وہ مافیا بہت بڑا ہے, اس میں سسٹمز کے لوگ ہوتے ہیں. ہماری اپنی زمینیں بچانا ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. ہر مہینے تقریباً 300-350 اپلیکیشنز آتی ہیں. انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کوئی گھر خرید لو, فلیٹ خرید لو, پلاٹ خرید لو, چاہے جنگل میں ہی خرید لو. آج بھی کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہو تو اسے یہ مشورہ ضرور ملتا ہے. پاکستانیوں کا بے تحاشا پیسہ پراپرٹی سیکٹر میں لگا ہے, مگر کیا اپنا گھر صرف امیر کے نصیب میں ہے, یا غریب بھی محنت کرے تو اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ یہ اور پراپرٹی سے جڑے ایسے بہت سے سوالات لے کر ہم آئے ہیں ایکس چیئرمین آباد محسن شیخانی کے پاس. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں محسن بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر, ایک اندازے کے مطابق پاکستانیوں کے تقریباً 88 ٹریلین روپے پراپرٹی میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ پاکستان کی کل کیش ان ہینڈ سرکولیشن وہ 8 ٹریلین ہے. سر, یہ لوگ پراپرٹی میں اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں, فیکٹریوں وغیرہ اور دوسری انڈسٹری میں کیوں نہیں لگاتے سر؟ دیکھیں, سب کے لیے آسان ہوتا ہے, پراپرٹی ایک ضرورت ہوتی ہے. آپ ریئل اسٹیٹ وہ ہے جس میں آپ گھر ہی نہیں ہوتا, اس میں آفس ہوتا ہے, اس میں اسکول ہوتا ہے, اس میں ہاسپٹل ہوتا ہے. جتنی بھی لینڈز کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں ہوتی ہے. زمین ہوتی ہے تو آپ اس پہ سارے گورنمنٹ کے آفس بھی بنتے ہیں, شہر بھی بنتے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. تو میجر آپ کا دنیا بھر میں جو مین پیسہ ہوتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں ہی ہوتا ہے, اگر آپ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو. اور اس کے بغیر ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہے. زمین ہوگی تو آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں گے, کوئی ہاسپٹل بنائیں گے, کوئی گورنمنٹ کا آفس بنے گا, کوئی IT کا آفس بنیں گے. سب چیزوں کے لیے ریئل اسٹیٹ ہونا ضروری ہے, اور وہی بیسک ہوتی ہے. پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کوئی پاکستان میں خاص ریئل اسٹیٹ میں سارا پیسہ ہے. اور ہر آدمی کو گھر تو چاہیے ہوتا ہے, بیسک ضرورت ہے. اگر ہم پرووائڈ نہیں کرتے تو کچی آبادیاں بنتی ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں ہو نہیں رہی. جو پلان اسکیم آپ دیکھیں آئی نہیں ہے. لاسٹ 23 سال میں کسی نے کوئی پلان اسکیم اناؤنس ہی نہیں کی اداروں نے, کہیں صرف یہی نہیں پورے پاکستان میں, جس کی وجہ سے چیزیں پرائیویٹ سیکٹر انوالو زیادہ ہے, اور پھر کچی آبادیاں ان پلان ایریا بنتے جا رہے, ایلیگلٹیز ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو لیگل ہو انلیگل ہو سب ریئل اسٹیٹ میں ہی گھس جاتی ہیں. آپ کی ایسوسی ایشن کے جو ممبر ہیں ان کے کلائنٹ کون ہیں؟ گھر کے خواہش مند افراد ان کے کلائنٹ ہیں یا سرمایہ کار؟ مین کلائنٹ وہ ہوتا ہے جس کو گھر کی ضرورت ہے.
دیکھیں ڈفرینٹ ایریا میں ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے اور ڈفرینٹ جو کراچی کے حوالے سے ایک تو مڈل کلاس ہوتی ہے، ایک لو کلاس ہوتی ہے، ایک ہائر کلاس ہوتی ہے، ایک اپر ہائی کلاس ہوتی ہے. تو اس طریقہ کار سے اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں. ہاں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹرز وہاں پہ انوالو ہوتا ہے جہاں ہائی اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے. وہاں پہلے انویسٹر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو لینے والا ہے وہ گھر اس وقت انسٹالمنٹ اتنی دے نہیں سکتا، تو وہ بعد میں اینڈ میں اپنا کوئی گھر بیچ کے ان لوگوں سے واپس لیتا ہے. اس لیے کہ کیش فلو کہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا بینک فائنینسنگ تو ہوتی نہیں ہے بلڈر یا ڈیولپرز کو پاکستان میں. تو وہ ان کو اپنی جو پبلک سے پیسے آتے ہیں اسی سے وہ پروجیکٹ میں پیسے لیتے ہیں، انہیں سے پروجیکٹ بناتے ہیں، یا انویسٹرز انوالو ہوتے ہیں. انویسٹرز اپنا پیسہ لگاتے ہیں، وہ اپنا منافع لیتے ہیں. تو اسی طرح پوری دنیا میں فائنینسنگ بینکوں کے تھرو ہوتی ہے. ہمارے یہاں بینکوں کے تھرو ہوتی نہیں، بینک انوالو بھی نہیں ہوتے ریئل اسٹیٹ میں، اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹیشن سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ لینڈ کے ایشو سے ڈر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ رسپانسبلٹی نہیں لے رہی ہوتی آپ کی زمینوں کی. تو اس وجہ سے چیزیں الاٹمنٹ ایک سے زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر کورٹوں میں کیس ٹریلینس آف روپیز کے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی ڈیٹا آرگنائز نہیں کیا. ہمارا ڈیٹا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کر نہیں پا رہے، لیکن ہم نے کیا نہیں اور آج تک نہیں کیا. نہ ڈیجیٹلائزیشن کیا، نہ کمپیوٹرائزیشن کیا، نہ ہم نے ریکارڈ کو بہتر کیا، اور ہم اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے چیزیں چل رہی ہیں. ہم چاہ ہی نہیں رہے چیزیں بہتر ہو، اس لیے کہ چیزیں لائن اپ ہو جائے گی، چیزیں ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو پھر اس میں گورنمنٹ کے لوگ یا بیوروکریسی یا پولیٹیکل انوالومنٹ ختم ہو جائے گا، اور ہم چاہتے نہیں وہ انوالومنٹ ختم ہو. محسن بھائی، دنیا بھر میں بینک جو ہیں وہ ہوم فائنینسنگ کرتے ہیں، آسان شرطوں پہ قرضے دیتے ہیں. پاکستان میں بینک جو ہیں وہ گھروں کے نام پر قرض دینے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ دیکھیے بینک ڈرتے ہیں، بینک انوالومنٹ سے ڈرتے ہیں. ریئل اسٹیٹ میں بینک انڈسٹریز کو پیسے دیتے ہیں، ایک آدمی ہوتا ہے ان کے لیے، ان کو اسی زمین پہ ان کو پرابلم نہیں ہوتا. لیکن جہاں پہ پروجیکٹ آتا ہے تو پبلک پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں این او سی کینسل نہ ہو جائے، کہیں ادارے کی طرف سے کوئی بیک اپ نہ ہو جائے، کہیں زمین میں کوئی ایشوز نہ آ جائے، تو وہ سیکیور نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پہ بینکوں کا ایک سسٹم بھی نہیں دیا. ہم جب بیٹھے تھے لاسٹ گورنمنٹ میں تو ہم لوگوں نے کافی چیزیں ایکٹیو کی تھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ. پرائم منسٹر انوالو تھا، عمران خان کے دور کی بات کر رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ میٹنگ ہوتی تھی. سارے آپ کی اسٹیٹ بینک خود بیٹھتا تھا، سارے میجر بینکس بیٹھتے تھے، اور انہوں نے 5% 6% پہ جو ہم نے کہا تھا دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ پہ کام ہوتا ہے اور یہ ہاؤسنگ کی نیڈ ہے تو ہونا چاہیے. لیکن وہ چیزیں ہوئی اور سٹارٹ ہوئی، میرے خیال سے گورنمنٹ چینج ہوئی، ہم نے سب چیزیں روک دی. اور روک کیا دی؟ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے دینے کے لیے. اور 25% انٹرسٹ پہ کام نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں اس وقت 20-21% تو گورنمنٹ دے رہی ہے آپ کو، تو ہم جب لینے جائے گا پبلک تو اس کو 25% سے کم ملے گی نہیں. 25% میں وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے. ہاؤسنگ کبھی بھی نہیں کر سکتی. ہاؤسنگ 5-6% سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی. جو گھر لے رہا ہے وہ رینٹل پوزیشن پہ اگر انسٹالمنٹ پے کر سکے گا تو اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ والی پالیسیز، یہ تو پرائیورٹی ہوتی ہے. اور گورنمنٹ کیوں کرتی ہے پوری دنیا میں؟ تاکہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو، آپ کی الائٹ انڈسٹری 72 انڈسٹریاں چلے، لوگوں کو جاب کریشن ہو، اور شارٹ فال آف ہاؤسنگ نہیں ہونے دیتی. گھر جب نہیں بنے گا تو لوگ سڑک پہ رہیں گے، کچی آبادیوں میں رہیں گے. جب بلو دا لیول رہیں گے تو وہ ایک آپ سمجھے شہروں کے لیے یا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ایک اسٹیج کے بعد جہاں 70% کچی آبادیاں ہو جائے وہاں پہ لوٹ مار ہو جاتی ہے، وہاں پہ لوگ رہ نہیں سکتے. اور اکانومی موو کرتے ہیں، جب آپ کو جی ڈی پی آپ کی گروتھ دکھانی ہوتی ہے تو آپ ریئل اسٹیٹ کو بوسٹ اپ کرتے ہو، اس کو بیک اپ کرتے ہو، پالیسیز دیتے ہو. پیسے نہیں دیتے، صرف پالیسیز. ہم پالیسی بھی نہیں دیتے. ہاؤس افورڈیبلٹی ریشو کی بات کرتے ہیں. کسی ترقی یافتہ ملک میں اگر میاں بیوی مل کر 5 سال تک کماتے ہیں اور وہ اپنی انکم جمع کرتے ہیں تو وہ 5 سال بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا گھر خرید سکتے ہیں. سر پاکستان میں یہ ریشو 20 ہے اور یہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سر یہاں پہ یہ ہاؤس افورڈیبلٹی ریشو اتنا زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیں یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی سیلری ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی چیزیں، اور میاں بیوی نہیں کماتے، یا میاں کما رہا ہوتا ہے بیوی نہیں کما رہی ہوتی. اس لیے کہ ہم لوگ تو اس میں بھی فخر کرتے ہیں کہ بس ایک آدمی کما رہا ہے، ساتھ تو ہم باقی لوگوں کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی بچیاں ہوتی ہیں، وہ بعد میں شادیوں کے بعد وہ جاب نہیں ہوتی.
گھر بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اور ڈاکومنٹڈ چیزیں نہیں ہیں. آپ جب تک ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے نا چیزیں، آپ کو ہوگا نہیں. جس ملک میں فائلر اور نان فائلر ہو وہاں کیسے کام ہوگا؟ اس وقت جتنی تکلیف ان کلاس کو ہے جو سیلری کلاس ہے، جو ٹیکس دیتی ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. اس لیے کہ وائٹ کالر لوگ ہیں، وہ مانگ بھی نہیں سکتے، وہ کسی کے ہاتھ اپنی عزت کے لیے ان کو دو کام کرنے پڑتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو حالات اور انفلیشن ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یہی لوگ پریشان ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. گھر تو کیا مطلب آج کے حالات میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. 2 لاکھ 3 لاکھ والا جن کی سیلری سے ٹیکس کرتا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور گھر کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی گورنمنٹ لیول پہ ہمیں اسکیمز لانی چاہیے جہاں پہ ہم ہاؤسنگ کو پروموٹ بھی کریں، اور کہیں لینڈ کی کاسٹ ایسی ہو جو لوگ افورڈ کر سکتے. کنسٹرکشن کاسٹ 3,000 3,500 روپے تھی، آج 7,000 روپے ہو گئی. مطلب ڈبل. ایک گھر خالی 1,000 اسکوائر فٹ کا آپ بنائیں گے تو 70 لاکھ روپے تو صرف کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے. لینڈ کاسٹ الگ لیں گے، باقی آپ کو پتہ ہے اداروں کا کیا حال ہے. تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے کے کم میں کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی. 1,000 گز اسکوائر فٹ کا فلیٹ. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ آ سکے یا گورنمنٹ دے سکے. جو بھی دے رہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے. تو ہمیں کوئی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑے گی ان لوگوں کے لیے، ان یوتھ کے لیے جو آنے والے بچے ہیں، اور ان کو ہمیں کیسے آباد کرنا ہے. ہمارے پاس آج بھی فگرز ایسے نہیں ہیں جو ہم کیلکولیٹ کر سکیں. ہم کہتے ہیں کہ 10 ملین گھروں کی شارٹیج ہے. میں یہ 10 سال سے یہی کہہ رہا ہوں. کیا 10 ملین کے ہر سال 5-5.5 لاکھ گھر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں؟ ہم 2.5 لاکھ گھر پرووائڈ کرتے ہیں، 2.5 لاکھ گھر بنتے ہی نہیں ہیں. شارٹ فال رہتی ہے تو وہی بڑھتی جاتی ہے. اور وہ میرے خیال سے کوئی 8-9 سال پہلے میں ہم ورلڈ بینک میں گئے تھے، ایک IMF اور یہ سارے انسٹیٹیوٹ تھے. ہم نے دنیا میں ان کو بتایا کہ پاکستان میں $20 کی کاسٹ آتی ہے، امریکہ میں $100 کی کاسٹ آتی ہے، UAE میں $80 آتے ہیں کاسٹ آف کنسٹرکشن. تو یہاں پہ آج بھی کاسٹ میں کہتا ہوں کہ وہی $20 ہے جو 10 سال پہلے تھی. ہماری کرنسی ڈاؤن ہو گئی. آج بھی $20 کا حساب کریں گے تو وہی 6,000 اور 7,000 روپے ہوں گے. ہمارے کاسٹ میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن ہماری کرنسی ڈاؤن ہو گئی. اور اس وجہ سے پاکستانیوں کی جتنے بھی پاکستان تھے سب کی ورتھ ختم ہو گئی دنیا میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں. میری ورتھ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں 100 روپے تھی تو آج میری ورتھ 2 سال میں 35 روپے. مطلب ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کر دیا. جب تک گورنمنٹ اور بزنس کمیونٹی کو آپ نہیں پروموٹ کریں گے، آپ کے یہاں بگ شاٹس نہیں ہوں گے، آپ کے یہاں بڑے لوگ نہیں ہوں گے، تاکہ انٹرنیشنلی آپ جاتے ہیں تو وہی کیلکولیٹ ہوتے ہیں، اسی سے کنٹری چلتا ہے. مطلب ایک علی بابا کمپنی ہے تو $450 بلین کی کمپنی ہے. مائکروسافٹ ہے تو یہ بلینز میں ہے. ٹیسلا ہے تو یہ بڑے گروپ ہوتے ہیں تو کنٹری کو گرو کرتے ہیں. آپ نے کسی کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا، آپ نے وہیں سے چیزیں کھینچنی شروع کر دی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایک اسٹیج کے بعد لوگ رہتے نہیں ہیں، وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی. اور شروع سے پاکستان جب سے بنا ہے آپ دیکھیں نیشنلائز ہوئی، سب بھاگ گئے، بنگلہ دیش کا ایشو ہوا، سب ختم ہو گیا. تو 4 دفعہ تو ہم نے فال ڈالے ہیں پاکستان میں انڈسٹریز کو. 4 دفعہ ہم نے ڈیفرنٹ حالات دکھائے ہیں کہ بے نظیر کا واقعہ ہوا، اس وقت لوگ بھاگ گئے. آج پھر یہ سارے حالات ایسے میں پھر لوگ جا رہے ہیں. اور سینٹیمنٹ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. تو نیگیٹو بھی ایک اس لیول پہ آ گیا کہ لوگ سروائیو کرنا مشکل ہو گئے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ کنٹری ڈیفالٹ سے بچ گیا، آپ پوری بزنس کمیونٹی کو ڈیفالٹ کر دیں گے. جس حالات میں چل رہے ہیں سب ڈیفالٹ ہو جائیں گے، لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے پیسوں کے لیے، پروجیکٹ بنیں گے نہیں تو کیا ہوگا. تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اکانومی کو کس طرح لے کے، لوگوں کو کس طرح لے کے، اپنے بزنس جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں ان کو کیسے چلانا ہے. آپ حکومت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، انہوں نے تو پراپرٹی پہ ٹیکس بڑھا دیا ہے اور سنا ہے کہ مزید ٹیکسز بڑھائیں گے. لگ رہا ہے کہ حکومت تو یہ چاہ رہی ہے کہ پراپرٹی سے پیسہ نکل کر دوسری طرف جائے، انڈسٹری وغیرہ لگے، اور آپ حکومت سے آس لگائے ہوئے ہیں. دیکھیں حکومت سے امید گورنمنٹ تو ہوتی ہے نا، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. ایک آدمی کا ویو پوائنٹ تو ہو سکتا ہے، ایک ایگریکلچر والے کا الگ ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے، انڈسٹری کا الگ ہو سکتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا الگ ہو سکتا ہے، IT کا الگ ہو سکتا ہے.
ہمارے یہاں تو جو بھی کام ہوتا ہے ہم اس کو اسی طرح نیگیٹو چیزیں لے کے چلتے ہیں. دیکھیں کوئی مسائل ہی نہیں. مسائل تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے لوگ بھاگ جائیں گے, آپ بند کر دیں گے پالیسیز, لوگ بند کر دیں گے. حل کیا ہے؟ مطلب حل تو کچی آبادی آج کراچی میں 50% سے زیادہ ہے. آدھے لوگ سلمس میں رہ رہے ہیں. آپ اور سلمس پیدا کر دیں گے اور کیا ہوگا جب آپ چیزیں یا تو آپ پرووائڈ کر دیں. کسی کو تو گھر دینا ہے, کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے نا کہ یہ بیسک رائٹ ہے, ایک آدمی کا بیسک رائٹ ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے یہ ہیلتھ دینا, گھر ہاؤسنگ دینا, آپ کی ایجوکیشن دینا. ہم تو دے ہی نہیں رہے. ہم نے تو ڈیفرنٹ پالیسیز آئی. جب بھی آپ نے پالیسیز ایسی دی ملک تباہ ہوا, ملک سے لوگ بھاگ گئے اور لوگوں نے اور کہیں جا کے انویسٹمنٹس کی, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا محسن بھائی یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی 60 سے 70 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, میاں بیوی ہیں, 2 بچے ہیں, تو کیا اس کو یہ خواب دیکھنے کی بھی اجازت ہے کہ وہ کبھی اپنا گھر بنا سکتا ہے؟ ابھی نہیں دیکھ سکتے. میرے خیال سے جو 70,000 روپے کماتا ہے وہ اپنے گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں کر سکتا. آپ اس کا بجٹ بنا کے بتا دیں. جو رینٹ پہ رہ رہا ہے اس کا بجٹ کیسے بنے گا؟ جب ہم بجٹ ہی نہیں بنا سکتے اس کا, تو وہ گھر کیسے لے گا؟ اس کی تو سروائیول از ڈیفیکلٹ. وہ تو جینے کے لیے ہی پرابلم میں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے سروائیول ہو سکے. اور اس کا آپ اگر کوئی بجٹ بنائیں گے تو نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ ابھی وہ گھر لے سکتا ہے. تو پھر آپ کے خیال میں کتنی انکم والا شخص اپنے گھر کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے پاس کم از کم سیونگ ہونی چاہیے کوئی 40-50 ہزار روپے کی منیمم. اگر 50,000 روپے منیمم سیونگ ہوگی تو وہ کوئی گھر کا خواب دے سکتا ہے ود دا فائنینس آف, مطلب HPFC یا بینک کا کوئی فائنینس ہو اس کے ساتھ. ادروائز وہ بھی نہیں دے سکتے. کم از کم گھر بھی ابھی کوئی دے گا تو 40-50 لاکھ روپے کا ہوگا. اور 50 لاکھ روپے دینے والا کیسے دے گا 50 لاکھ روپے؟ اگر وہ 50,000 روپے بھی مہینہ کماتا ہے تو 6 لاکھ روپے ہوں گے مہینے سال کے. تو 6 لاکھ روپے اگر 10 سال تک وہ دے گا تو پھر جا کے 10 سال میں پرائز کہاں سے کہاں ہو جائے گی, اور وہ جس سے لے رہا ہے کیا وہ ڈیلیور کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انفلیشن اسی طرح رہا, آج جو پوزیشن ہے 300 کا $450 کا ڈالر ہو گیا, یا اسٹیل کی پرائز وہ ہو گئی, تو پھر آپ کہاں کھڑے رہو گے؟ جب تک یہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہوگا ہم کوئی ڈائریکشن سوچ نہیں سکتے. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم اگر کوئی پروجیکٹ آج بناتے ہیں تو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ہمیں خود اندازہ نہیں ہے, اور ہم خود رکے ہوئے ہیں کہ یار ان خرچوں کو جو ہمارے ساتھ ایکسپینسو ہو رہے ہیں ان کو کیسے چلائیں, اس لیے کہ ہم نئے پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. پرانے پروجیکٹ ہم نے ڈیلیور کر دیے ہیں, اب ان کے مینٹیننس چیزیں ہیں تو وہ اس طریقے سے چل رہی ہیں. تو ہم خود لائن ڈرا کر کے انتظار کر رہے ہیں, یا تو ہم لے لیں پبلک سے اور پبلک پھر ہمارے پیچھے بھاگتی رہے. ایسا ہو سکتا ہے. چلیں گھر کو تو چھوڑیں, سنیں کہ اگر کسی کے پاس خالی پلاٹ ہے تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ کاسٹ آف کنسٹرکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ پہلے جو گھر 25 لاکھ روپے میں بن سکتا تھا, سنیں آج کل 75 لاکھ روپے میں بھی نہیں بن رہا. دیکھیں اس وقت تو اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے اور آپ 1,000 اسکوائر فٹ کا بنانا ہے تو ابھی آپ صرف 2 کمرے بنائیں 400 اسکوائر فٹ کے, ایک کچن بنا لیں, اور وقت کے ساتھ ایک دفعہ آپ شفٹنگ ہو جائیں اور وہ 400 اسکوائر فٹ کے لیے بھی آپ کو تقریباً 24-25 لاکھ روپے چاہیے, اور اپروولس کے لیے بھی 2-4 لاکھ روپے چاہیے. تو مطلب 30 لاکھ روپے ہوں ہاتھ میں تو آپ 2 کمرے اس میں بنا سکتے ہیں کہ ان فیوچر ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیں گے. کم از کم ایک پراپرٹی تو ہوئی جس کے اندر آپ چلے گئے. تو یہ پاسبلٹیز ہیں. باقی آپ کہیں کہ اگر پورا بنائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 70 لاکھ روپے اگر اس کے پاس ہوتے کانٹریکٹر کو دینے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو وہ کہیں ریڈی جا کے پراپرٹی لے لے گا. تو یہ سچویشن ہے. جن کے پاس پلاٹ ہے وہ بھی بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے بیچتے ہیں. 40-50 لاکھ کا اگر پلاٹ بکتا ہے تو 10-20 لاکھ ڈال کے 2 کمرے کا 3 کمرے کا اپارٹمنٹ 60-70 لاکھ کا جو اس ویسینٹی میں ملتا ہے وہ لے کے گزارا کرتے ہیں. اچھا محسن بھائی, عمران خان نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, ان کی حکومت آئی تو وہ پروجیکٹ لانچ بھی ہوا تھا. کچھ نمبرز ہیں آپ کے پاس کہ ان 50 لاکھ گھروں میں سے کتنے بنے؟ میرے خیال سے کوئی جو ورک آؤٹ ہوا ہے کوئی 3,500-4 ہزار گھروں پہ کام ہوا ہے. 50 لاکھ کا دعویٰ تھا, لیکن کچھ پورشن میں 3,000-3,500 ہزار گھروں کا, تو بہت زیادہ بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے تو میکسیمم 30-35 ہزار گھر کا انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا. اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوئی. اور جو بینکوں نے قرضے دیے وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ بینکوں نے قرضے ریڈی پراپرٹی پہ زیادہ دیے. لوگوں نے تیار پراپرٹی لی اور انہوں نے فائنینس کروا لیا. جو انڈر پہلی لیز ہوتی ہے تو وہ کافی ایکٹیویٹیز ہوئی.
بینکوں نے پہلی دفعہ اپنے ٹارگٹ سے بڑھ کے 3 ٹائم 4 ٹائم انہوں نے ڈبل کیا، لیکن وہ بھی انسٹرکشن تھی کہ ٹوٹل جتنا بھی آپ کا پورٹ فولیو ہے اس کا 5% آپ ہاؤسنگ کو دیں گے، تو جا کے یہ ہوا، تب جا کے انہوں نے کیا۔ اور پروجیکٹ کو نہیں دیا انہوں نے انڈیویجولس کو دیا، فائنینس پروجیکٹ نہیں کی، پروجیکٹ کی فائنینسنگ ہونی تھی، اس کی ورک آؤٹ تھی، وہ لوگ جو ٹرمز چاہ رہے تھے اس پہ ہم نے ایگری کر لیا تھا، اسکرو اکاؤنٹ کے لیے، فائنینسنگ بینک کے لیے، لیکن پھر جیسے ہی گورنمنٹ جاتی تو ساری پالیسی زیرو، ہم پھر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے پاکستان بنائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف کے دور میں آپ نے آباد نے لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ کافی کام کیا تھا، کوئی 12-15 لاکھ روپے کا گھر دینے کی باتیں ہو رہی تھی، سر اس والے پروجیکٹ کا کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں جو پروجیکٹ ہم نے پریزنٹیشن دی تھی، اسلام آباد میں بھی دی تھی، کراچی میں بھی دی تھی، اور گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز تھی، گورنمنٹ نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں اس طریقے سے سپورٹ کریں گے، وہ پالیسیز ہی نہیں آئی۔ ہم نے اس کے بعد وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہی نہیں ہوا ہے، نہ کسی سے پیسے لیے گئے اس میں، وہ پروجیکٹ کے لیے ورک آؤٹ تھا۔ نواز شریف کے دور میں بھی مریم نواز وغیرہ انوالو ہوئی تھی، اور ان کے منسٹرز ہاؤسنگ تھے وہ بھی انوالو ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ گورنمنٹ اگر کوئی لینڈ دیتی ہے تو یہ کاسٹ آف کنسٹرکشن آئے گی اور ہم لوگوں کو دے سکیں گے، اور یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ کی، جس میں ان کے کوئی چیزیں ان کو واپس آ جاتی ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں، کنسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کاسٹ جو 15 لاکھ روپے کی تھی وہ کاسٹ ابھی 45 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ ہم 600 اسکوائر فٹ کا ہم نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس پر کاسٹ آ رہی تھی 2000 روپے، اور حکومت نے کچھ ٹیکسز وغیرہ کے لیے کہا تھا کہ ہم کریں گے، آپ کو کوئی بلڈنگ مٹیریل ہوگا وہ بغیر ٹیکسز کے دیں گے، تو اس کی ہم نے کاسٹ کم کی تھی اسی حساب سے، لیکن وہ پالیسیز انہوں نے ان کی طرف سے امپلیمنٹ ہوئی نہیں۔ اور یہاں تو جو بھی گورنمنٹ جب بات کر رہی ہوتی ہے، ایک لانگ پروسیس ہے بیوروکریسی کا ہمارا، اور ایک پورا سسٹم چلتا ہے، جب وہ میچورٹی پہ آتی ہے تو گورنمنٹ بھی چلی جاتی ہے، تو ایک پالیسی کا تسلسل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے جو ایشوز آتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ملک میں ایک لانگ ٹرم اکانومی پالیسی ہوتی ہے، ایک 20 سال کی 25 سال کا ہم ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں اور کیا کرنا ہے، تو ہمارے یہاں تو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم بھی چل رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہ ہمیں پتہ ہوتی ہے نہ گورنمنٹ کو پتہ ہوتی ہے۔ جب تک آپ کا ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو ہوگا کیا اس ملک کے ساتھ، تو پھر کیسے کام ہوگا۔ ویسے ہی پاکستان میں کتنے گھروں کی کمی ہے سر؟ میرے خیال سے 10-12 ملین گھر شارٹ ہے، اور یہ شارٹیج کنٹینیو بڑھتی جا رہی ہے، ہر دفعہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جو بھی پاپولیشن ہے وہ تو بڑھ رہی ہے، اور بہت خطرناک حد تک پاکستان میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ جو گروتھ 3% کا ہم کہہ رہے ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہے، ہم ان ملکوں میں آنے والے وقتوں میں ہمارے تو ہاؤسنگ کیا، ہمارا فوڈ کرائسس بھی ہو جائے گا۔ جب ہم اتنی چیزیں پیدا نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ہمیں تو فوڈ اتنا چاہیے جو ہم اپنے لوگوں کو کھلا سکیں، ہمیں فوڈ ایکسپورٹ کرنا چاہیے، ہماری ایلڈ 20% ہے، ہم تو وہ بھی نہیں پورا کر رہے، تو ہم ٹیکنالوجی میں یوز نہیں کر رہے، ہم اپنی چیزوں پہ جہاں دنیا جا رہی ہے اس کے ساتھ جا نہیں رہے، ہم اسی مینول پروسیس میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹلائزیشن نہیں کریں گے تبھی آپ کے پاس 100% فگرز آئیں گے۔ سر ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک آدمی اپنی جمع پونجی لگا کر کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ یا گھر خریدنے کا سوچتا ہے، مگر مارکیٹ میں جاتا ہے تو فراڈ ہو جاتا ہے۔ سر یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ سوسائٹیز ہیں، ان میں فراڈ کا ریشو بہت زیادہ ہے، تو یہ آباد اس سلسلے میں کیا کرتا ہے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ عام آدمی کے ساتھ فراڈ نہ ہو؟ دیکھیں آباد جس کو ممبر بناتا ہے وہ آباد اس کے سارے ڈاکومنٹیشن لینڈ ٹائٹل دیکھ کے، جب آپ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کرتے ہیں، سپوز آپ کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے تو آپ اس کی اپروول لائیں گے اتھارٹی سے، جو بھی گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں، آپ کی ماسٹر پلان ہے وہ اپروو کرے گا، بلڈنگ کنٹرول اپروو کرے گا، پھر آباد اس کی گارنٹی بھی ایشو کرتی ہے کہ وہ اس کو ڈیولپ کریں گے۔ ریئل اسٹیٹ میں جب انفراسٹرکچر کی بات آتی ہے تو وہ گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے۔ جو ہاؤسنگ اسکیم میں انفراسٹرکچر کے آپ میں پیسے بھر سکتا ہوں نا، بجلی کے، سیوریج کے، وہ ادارہ آپ کو دیتا ہے۔ ایم ڈی اے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایم ڈی اے میں بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جس کا انفراسٹرکچر آج تک نہیں ہوا ہے، 20 سال سے وہ اسکیمیں پڑی ہوئی ہیں۔ 70 ایسی اسکیمیں ہیں جو ہمارے ممبر ہیں جن کے انفراسٹرکچر کی وجہ سے روڈ لیول نہ ملنا، سیوریج لائن کا نہ ہونا، الیکٹرکسٹی گیس نہ ہونا، اس کی وجہ سے، اس لیے کہ سب یوٹیلیٹی ہوں گی تو وہ آباد ہوگا نا۔ اور بعض جگہوں پہ جو پروجیکٹ الیگل آ رہے ہیں، 2 نمبر آج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں لینڈ کے ایشوز ہیں، اس میں ہماری ممبرشپس نہیں ہوتی، وہ بغیر اپروولز کے آ رہے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ آ رہے ہیں جہاں انفراسٹرکچر پہنچ ہی نہیں سکتا۔
ایک لمیٹیشن ہوتی ہے انفراسٹرکچر پہنچانے کی گورنمنٹ کی بھی کہ 100 کلومیٹر تو نہیں پہنچا سکتی. تو اس کو اسکیم کیوں اناؤنس ہوتی ہے 45 اسکیم 63 اسکیم 43 یہ سرکاری اسکیم جب ہوتی ہے اسی میں ہم لینڈ لیتے ہیں اور اسی میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ جب تک اتھارٹی اپروو کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر دینا ہے. جب اتھارٹی اپروول دے گی تو وہ رسپانسبلٹی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 20 سالوں سے انہوں نے نہیں دی اور وہ پروجیکٹ لوگوں کے پیسے این او سی آپ نے دے دی, آپ نے لے آؤٹ پاس کر دیا, اسے لوگوں کے پیسے رک جاتے اور وہ فائنلائز نہیں ہوتی چیزیں, تو وہ اس وجہ سے ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں. تو اس میں اور جو انلیگل ہے اس کے لیے ہم خود سٹینڈ لیتے ہیں, ہم کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مافیا بہت بڑا ہے اور اس میں ایک لوگ انوالو ہیں اور اس میں سسٹمز کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ روک بھی نہیں سک پاتے. اب تو زمینیں ہماری اپنی زمینیں بچانا ہمیں مشکل ہو جاتی ہے. آپ کی ایسوسیشن کے پاس کتنی شکایتیں آتی ہیں اور کتنے فیصد حل کر دیتے ہیں آپ؟ ہمارے پاس آپ سمجھے ہر مہینے تقریباً 300-350 اپلیکیشنز آتی ہیں پبلک کے پروجیکٹس کی, جو بلڈنگ کے بھی ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے بھی ہوتے ہیں, شاپنگ مال بھی ہوتے ہیں, انڈسٹریلائزیشن بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے سارے ممبر الگ الگ اس فیلڈ میں کر رہے ہوتے ہیں اور تقریباً آپ سمجھے ہم لوگ تقریباً 75% 70% ریزالو کرتے ہیں. ہر مہینے یہ اپلیکیشنز آباد میں ہوتی ہے, باقاعدہ ڈیٹا ہوتا ہے اور جس کی زیادہ آ رہی ہوتی ہے اس پہ زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو کہیں نہ کہیں ریلیف مل جائے. 20-25% ہم نہیں کر سکتے. بعض دفعہ نیب کیسز ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ کچھ ڈیولپرز کو ہم نکال دیتے ہیں. اگر نکال دیتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہم ان سے کروا نہیں سکتے. وہ سچویشن گورنمنٹ کی آ جاتی ہے کہ ان کے ایشوز اتنے ہائی ہو جاتے ہیں تو وہاں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے سزا ہوئی, ہم تو جب کینسل کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ بلڈر نہیں بن سکتا, کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب سندھ میں آباد کا ممبر ہونا لازمی ہے, اگر آپ نے کنسٹرکشن ہاؤسنگ کرنی ہے تو ممبر آف آباد ہونا ضروری ہے. یا تو گورنمنٹ اس کو ریلیف دے دیتی ہے بعض جگہوں پہ جب گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹ چیزیں ہوتی ہیں, ادروائز آباد کا اگر ممبر ہے تو ہماری پکڑ میں ہوتا ہے, اس کے ڈاکومنٹیشن چیزیں ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ہم اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا محسن بھائی, کہتے ہیں کہ کراچی کی زمینوں میں بے تحاشا پیسہ دفن ہے, وائٹ منی سے زیادہ بلیک منی ہو سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں کراچی کی زمینوں پر کتنا پیسہ لگا ہوا ہے؟ دیکھیں کراچی میں ان لمیٹڈ پیسہ لگا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگا ہوا. ڈی ایچ اے میں پیسے جتنے بھی ہیں سارے لگے ہوئے ہیں, لیکن رجسٹری ہوتی ہے, چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. اب وہ ٹیکس میں نہیں شو کر رہا, الگ بات ہے, لیکن لوگ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ جو ایکسس پیسہ ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو پیسے کی, ایسا نہ ہو پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے. اسی لیے ریئل اسٹیٹ میں ڈالا جاتا ہے کہ جب اپریسیشن ہوتی ہے یا آپ کا پیسہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتا ہے تو ریئل اسٹیٹ میں بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے لوگ ڈالتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ پیسہ ہوگا. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نا کہ ریئل اسٹیٹ وہ ہے جو ہر آدمی جس کے پاس ہے نہیں ہے, ایک خواب بھی ہے اور ایکسیس منی جتنی ہے وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں جاتی ہے. لیکن آباد کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے, آباد کے پاس وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو اپنے پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے ممبرز ہوں گے وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا. ہمارے جتنے پروجیکٹ لانچ ہوئے, ہمیں پتہ ہے کہ 417 پروجیکٹ ابھی کراچی میں آباد کے ممبرز کے چل رہے ہیں, تو اس کا ڈیٹا ہوگا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اس سال کمپلیٹ ہونے کتنے ڈیلے ہیں, اس کی ڈیٹیل آپ کو ہمیں ملے گی. لیکن ہم پورے کراچی کا اس طریقے سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹا ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ انڈیویجولز ہیں وہ ہماری اتھارٹی میں نہیں ہے, وہ ڈفرینٹ اتھارٹیز ہے. بحریہ میں کر رہا ہے, کوئی ڈی ایچ اے میں کر رہا ہے, کوئی ریلوے میں کر رہا ہے, کوئی ایئر فورس میں کر رہا ہے. تو وہ ان کے اتنے بڑے پروجیکٹس ہیں کہ ان کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. آباد ایسوسی ایشن میں ان کے نمبرز بہت بڑے ہیں, تو وہ چیزیں جب گزرنے کے بعد تو ہمارے پاس وہ نمبرز ہوتے ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں اور جو پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے. آج کل جس بلڈر سے بات کریں وہ کہتا ہے لاس میں ہوں. اگر یہ بزنس واقعی لاس میں ہے تو آئے دن نئی سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں, نئے جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں, نئے سرمایہ کار اس میں آ رہے ہیں. تو بھائی اگر لاس میں ہیں تو یہ اتنی سرمایہ کاری اس میں کیسے آ رہی ہے؟ 2 سال پہلے میری ورتھ 100 روپے تھی, جیسے میں نے پہلے بتایا. آج انٹرنیشنلی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ڈی ویلیوشن ہو گئی. ریئل اسٹیٹ کی پرائز آج مارکیٹ ڈاؤن ہے, تو آج میری ورتھ 35 روپیز ہے. 100 روپے کی جگہ 35 روپے. کیلکولیٹ تو کرتے ہیں نا ہر سال آپ اپنی چیزوں کو, جب کیلکولیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ چیزیں آپ کی ورتھ کم ہو گئی ہے. تو وہ آپ دوسرا پلاٹ جب لینے جاتے ہیں نا پروجیکٹ بنا کے,
تو وہ اس سے مہنگا ہوتا ہے، اور آپ نے جو کمایا ہوتا ہے اس میں وہ پلاٹ نہیں آتا. اگر میں نہیں بناتا تو وہ پلاٹ کی قیمت زیادہ ہو جاتی ایز کمپیئر ٹو. تو بچتا مطلب اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی نہیں بچ رہا. لیکن ریئل اسٹیٹ بہت، اگر جنہوں نے ڈیلیور کیا اور اچھا پروجیکٹ ہے، اچھا انہوں نے کما بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے جو رونا دھونا. کنسٹرکشن جب زیادہ ہوتی ہے اور کوانٹٹی آف کنسٹرکشن ملین اسکوائر فٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت بڑھ جاتی ہے. جہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں اتنا پریشر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں آپ کو صرف لائنیں ڈالنی ہوتی. کنسٹرکشن کاسٹ اتنی ہائی ہو گئی کہ آج آپ یہ بتائیں کہ جس نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے 2 سال پہلے اور اس نے آدھا بنایا ہے بھی نہیں ہے، ابھی تو فاؤنڈیشن ہے اور چیزیں ہیں، اور اس کی کاسٹ 7,000 روپے ہو گئی، اس نے 8,000 روپے میں بیچا ہے، تو وہ کیا لاس ہی ہوگا نا. وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اس کے لیے تو سر آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن ڈبل ہو گئی. آپ کا 1.25 لاکھ والا سریا 3 لاکھ روپے ٹن ہو گیا. آپ کی سیمنٹ 480 روپے والی 1,200 روپے ہو گئی. تو میجر تو دونوں کمپوننٹ ہے نا. بیسک اسٹرکچر تو اسی میں بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے اس وقت رونا زیادہ ہے. ویسے کنسٹرکشن کا کام بہت، نہیں تو پہلے بند ہو جاتا. اتنے مشکل حالات میں بھی لوگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہوگا. اچھا، لوگوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کراچی میں تو آج کل پراپرٹی کا کام تھوڑا ٹھنڈا ہی ہے، مگر اسلام آباد اور پشاور بہت گرم چل رہا ہے. محسن بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد میں کوئی گرمی ہے. اسلام آباد میں بھی ہمارے سے بھی برا حال ہے. جی ریئل اسٹیٹ کا ابھی پروجیکٹس ہیں، بلڈنگ والے فائلیں تو بک جاتی ہے آج کل، وہ بھی نہیں بک رہی. نہیں تو فائلوں کا وہاں بہت کانسیپٹ ہے. پشاور کے انوالومنٹس بہت ہوتی ہے، پشاور کی مارکیٹ بہت لیتی ہے وہاں پہ. اسلام آباد میں پرچیزنگ ان کی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے لاس چل رہی ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی وہ کنڈیشن نہیں ہے. جو کراچی کی کنڈیشن ہے وہی اسلام آباد کی کنڈیشن ہے. اور پشاور میں تو ابھی ایک آدھ پروجیکٹ ہوئے، اور باقی جو ہاؤسنگ اسکیم کے جو اشتہار آپ دیکھ رہے ہو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے جائنٹ پروجیکٹس ہیں. اور وہ پروجیکٹس میں کہہ رہا ہوں ہزاروں کے نالوں میں، اور وہ انہوں نے کرنا ہی ہے مارکیٹ. ان کے پاس آپشن نہیں ہے. حالات کیسے بھی وہ مارکیٹ نہیں کریں گے تو سروائیول نہیں ہوگا. پچھلے لوگ واپس آ رہے ہیں، کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اگر میں نے آپ کو 1,000 روپے کا پلاٹ بیچا ہے اور آج 900 روپے، تو میرے پاس ریفنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور میرا پروجیکٹ 2,000 روپے کا ہے 1,000 والا، تو پھر لوگوں کی طرف سے اٹریکٹ ہوتا ہے. آج لوگ اس کو انوالومنٹ کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے ریئل اسٹیٹ کی. پاکستان پورے میں یہی حال ہے. پشاور میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ 1-2 پروجیکٹ آئے، لیکن وہ ابھی سٹارٹ ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ کراچی میں بھی 2 پروجیکٹ آئے تھے ان کے بڑے بڑے، لیکن کوئی رزلٹ نہیں آئے تو سب موو کر کے. آج جو حال ان لوگوں کا ہے جو آؤٹس کر پیسہ نہیں بنا. جو پروجیکٹ لاس ہوتے ہیں، جو نہیں اناؤنس ہوا، فیز 2 انہوں نے اناؤنس کیا، کیا پیسہ بنا؟ کچھ بھی پیسہ نہیں بنا. مطلب الٹا مارکیٹنگ کروڑوں اربوں روپے، باقی گورنمنٹ کے اپروولس کے اربوں روپے کروڑوں روپے. بڑے پروجیکٹوں میں بڑے انوالومنٹس بھی ہو جاتے ہیں، پھر فائنینسنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہوتا ہے اگر آپ ہمیں کہیں کہ یار اب یہ نہیں کام کرنا تو ہم تو بڑے مزے میں نہیں کریں گے. جب گورنمنٹ نہیں چاہے گی ہمیں کیا ضرورت ہے یار. اگر پالیسیز ہی نہیں ہوگی تو ہم بھی انتظار کریں گے. اچھی پالیسیز ہوں گی تو سب کام کریں گے. دنیا میں پیسہ ہے تو کام کرنے کے لیے دنیا کم نہیں ہے. پوری دنیا انتظار کر کے بیٹھی ہوتی ہے. ہم تو 124 میں نمبر پہ کنٹری ہے. میں کہاں جاؤں گا جہاں میرا پیسہ سیف ہوگا، جہاں مجھے ایزی ایکسیس ہوگا، جہاں مجھے ڈیجیٹلائزیشن ہوگا، جہاں میرے پہ کرپشن نہیں ہوگا، اور جہاں عزت بھی ہوگی. آپ کام کرتے ہیں تو رسپیکٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو بس آپ مافیا کا ہی نام دے کے چیزیں ہوتی ہیں. چیزیں غلط اور صحیح کہیں ہم سب کو ایک ساتھ میں لا لیتے ہیں. اور انلیگل کنسٹرکشن کو بھی بلڈر کہتے ہیں اور لیگل کو بھی بلڈر کہتے ہیں. انلیگل کنسٹرکشن کو بھی ہم ڈیولپر کہتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں. اور اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے، لوگ باہر کام کریں گے. ہمیں کیا ہے، مطلب کہیں نہ کہیں کام تو کرنا ہے نا انسان کو. جہاں عزت ہوگی وہاں کام کرے گا. آپ نہیں سمجھ رہے کہ یار یہ انڈسٹری اس ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اچھا محسن بھائی، اس ملک میں کبھی غریب کو گھر نہیں ملے گا. آپ بھی اس معاملے میں سٹیک ہولڈر ہیں. آپ نے کبھی حکومت کو کوئی تجویز دی ہو، کوئی پلان دیا ہو کہ بھائی یہ کر لو، اس سے غریب کو فائدہ ہوگا؟ آلریڈی پہلے بھی دیے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو، اور ابھی بھی ہے کہ، لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ آج اگر کوئی بھی منیمم بھی گھر بنتا ہے، ہم ایک 500 اسکوائر فٹ کا 120 گز پہ بھی بنائیں تو میرے خیال سے کوئی آپ کو کم از کم 50 لاکھ روپے کا وہ گھر بنے گا. گھر ایک دن میں نہیں ملتا. گھر کے لیے 10 سال کی پالیسیز ہوں گی، کاسٹ کو ہمیں مینیج کرنا پڑے گا چیزوں کو، تب ہم لاکھوں گھر دے سکیں گے.
लाखों घर देने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होगी तो हम नहीं दे सकेंगे, कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। और आपकी स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी भी होनी चाहिए कि आपकी प्राइस कांस्टेंट हो। अगर प्राइस एक नहीं होगी कंस्ट्रक्शन की, आज मैं जिस प्राइस में आपको दे रहा हूँ वही नहीं होगी, उसकी डबल हो जाएगी, तो वो बनेगा कैसे? तो इन सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए चीज़ों को फिक्स करके आपको पॉकेट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि हमें इन पॉकेट्स में हमें इन लोगों को आबाद करना है। ये शहर में स्लम्स एरिया को ख़त्म करके हम यहाँ पे ये चीज़ें करें। और बहुत जगह तो हमने यहाँ तक ऑफ़र किया था कि जहाँ स्लम्स हैं वहाँ हम स्लम्स वालों को एक पूरा 1 एकड़ या 4 एकड़ का कोई स्लम्स है तो हमने कहा कि 1 एकड़ में सबको वर्टिकल बना दे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वहीं रखें, 1 एकड़ एमिनिटी रखें और 2 एकड़ आप हमें दे दें और हम उसको मार्केट करें, इसलिए कि वो स्लम ख़त्म हो जाए शहर के बीचों में, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलेगा, हम वहीं से अर्न करेंगे पैसे और उनको भी डिलीवर करेंगे, नए चीज़ों को भी, नया जो हमारे अपार्टमेंट है उनको भी हाई एंड प्रोडक्ट बेचेंगे और उनके बच्चों को, उनकी एजुकेशन को, उनकी हेल्थ को भी 10 साल के लिए इंश्योरेंस करें ताकि वो वहीं रहे, कि यहाँ रहेंगे तो उनको हेल्थ भी मिलेगी इंश्योरेंस थ्रू इंश्योरेंस और एजुकेशन भी होगा। किसको दी थी आपने? गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी दी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दी और सारे लोगों को दी, सब लोगों ने। जवाब क्या है? बड़ी अच्छी तजवीज़। हर आदमी कहता है बिल्कुल करना है, फिर जब बात होती है तो वो अपने लोग ढूंढने शुरू करते थे कि जिसमें उनको क्या फ़ायदा होगा। मतलब हर आदमी, यहाँ आवाम के लिए हम नहीं सोच रहे। अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो पहले आप ये सोचते हो कि हम किसको दें और हमें क्या फ़ायदा होगा, तो ये हमारी सोच है। अगर किसी मिडिल क्लास आदमी के पास 2 कमरे का घर या फ्लैट ख़रीदने के पैसे आ गए हैं तो मोहसिन भाई उसे कोई 2-4 टिप्स बता दें कि वो घर ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखे कि उस बेचारे के साथ फ्रॉड ना हो। सबसे पहले तो वो जाए, उनके पुराने प्रोजेक्ट देखें और अगर कोई लोग रह रहे हैं उसमें, प्रोजेक्ट में रह रहे होंगे तो उनसे थोड़ा मिल ले और उनसे पूछे कि आपके साथ क्या हुआ, आपको अगर वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ तो बिल्डर का रवैया कैसा था, उसने उसी प्राइस में दिया या आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग की। देखिए, जब आप कोई छोटी चीज़ भी लेने जाते हैं, कुर्बानी का जानवर भी लेने जाते हैं तो पूरी मार्केट घूमते, तो ये तो सारी ज़िंदगी का घर है, तो इसको अट्रैक्शन में ना जाए कि बुकिंग ऑफिस में गए और जगमग देख के आपने कर लिया, आपको पता ही नहीं एनओसी। अबे एनओसी होने के बाद भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने लोगों के साथ जो चीज़ें बनाई है वो बेहतर है या नहीं है, वो सोसाइटी जो बनी है उसकी कंडीशन क्या है, क्या उन्होंने लाइन टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें दी हैं या 2 साल बिल्डिंग बनने के बाद परेशान हैं लोग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे मेरी ये गुजारिश है, जितने भी आपके व्यूअर हो, जो भी लोग देखें, तो खुदा रहा थोड़ा सा टाइम लगाएं, ये जो चमक दमक देख के ना लें और ऐसी जगहों पे ना लें जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना आ सकता हो। प्लॉट ले लिया मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या दे के जा रहे हैं आप, तो उल्टा गम दे के जा रहे हैं उस प्लॉट का। वो उन लोगों से काम करें जिन्होंने डिलीवर किया, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट लोगों को दिया और लोगों को फ़ायदा हुआ, जिन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उन लोगों से काम करें, ना कि उन चक्रों में पड़ जाएं जहां आप परेशान हो जाएं। तो खुदा रहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई चीज़ लेने जाए तो आप पूरा डॉक्यूमेंट तो देखें, उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर देखें, लोगों के पास जाएँ। तो मैं समझता हूँ इसके बाद अगर ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो 80% आपको पता चल जाएगा कि लोगों को उन बिल्डर के बारे में क्या राय है, तो वो आपके लिए आसान होगा। आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, अगर सरकार का ही ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो फिर कहाँ जाए? सरकार के पास ना जाए, इसलिए कि उसको कल पता ही नहीं होता सरकार कौन होगी। सरकार तो बदलती रहती है, सरकार आने जाने वाली है। जो मुस्तकिल सरकार हो उसके पास जाए करें। मतलब डीएचए जाए। मैं कह रहा हूँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिन्होंने डिलीवर किया है, उनके पास जाएं, उन चीज़ों को देखें, कम से कम प्रॉपर्टी तो सेफ़ हो, कहीं भी जाए। ट्रैक रिकॉर्ड मैंने क्यों बोला कि यार जिसने भी लिया हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए, वो इदारा गवर्नमेंट का हो और इदारा किसी प्राइवेट सेक्टर का हो, कोई भी हो, जब तक ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं होगा बेहतर नहीं होगी चीज़ें। कराची में कोई एक ऐसा बिल्डर है जिसके सारे प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक हों, वो तमाम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हो, उसके तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर डिलीवर होते हों? सर कोई एक नाम बता दें। देखिए कि जिन्होंने 100% बेचारों ने राब्ता कानून किया वो भी परेशान हो गए। हर चीज़ बेहतर होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ कोर्ट इन लॉ, कोर्टों में जाने की बातें अलग है, फिर कोर्टों से कोई डिसीजन आ जाता है वो अलग है।
ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پرابلم ایشوز رہتے ہیں. ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کل اپروول کیا, کل وہ منع کر دے, ہم نے نہیں کیا, ہماری ساری اسکیم ختم ہو گئی, وڈرال کر لیتی ہے. بلڈنگ پلان اپروو کرنے کے بعد واپس لے لیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے. یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کو یا کسی بھی ایسے ادارے کو ہونی چاہیے. ایک دفعہ پروجیکٹ 100% کے بعد بھی ہم کورٹوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ریلیف ملتا ہے, بعض دفعہ ریلیف بھی نہیں ملتا. بعض دفعہ گلزار صاحب جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اپنے اس کے چیزوں پہ ڈیسیشن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نقصان ہو جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو زندگی پر چلتی رہیں گی, اس لیے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا کنٹری ہے اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی لانگ ٹرم جب تک ہمیں ڈیسائیڈ نہیں ہوگا نا چیزیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم رہتا ہے. لیکن ایسا نام لینا, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے چیزیں ڈیلیور کی ہیں. بحریہ ہمارے وہ اپنا معمار کا تھا, اچھی پوزیشن تھی, انہوں نے ڈیلیور کی. بہت سارے ایسے ہاؤسنگ ہے جو آپ دیکھیں, یہ جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگ کراچی میں بنی ہوئی ساری پرائیویٹ سیکٹر نے بنائی ہیں. اپروولز ہیں, اس میں بھی وائلیشنز چیزیں آتی رہتی ہیں, پرابلمس آتے ہیں, لیکن کم از کم ایک نیا انفراسٹرکچر تو بن رہا ہے جہاں آپ انفراسٹرکچر کے ساتھ یوٹیلیٹیز دے سکتے ہو. ان علاقوں میں الاؤ کریں کنسٹرکشن, نہ کہ ان گلیوں میں جہاں 240 فٹ کی گلی 30 فٹ 8 فلور بنا رہے ہیں, تو وہ نہ ہو. لیکن آپ کسی کا نام اس طریقے سے تو نہیں لے سکتے, لیکن آپ جب اس کا ٹریک ریکارڈ چیک کر لیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں یار یہ لوگ اچھے ہیں, انہوں نے 2 پروجیکٹ ڈیلیور کیے, 5 پروجیکٹ ڈیلیور کیے, 10 پروجیکٹ ڈیلیور کیے, اور لوگوں کی رائے ان کے لیے اچھی ہے. دیکھیں وہ تو آپ روک ہی نہیں سکتے نا کسی کو. ہم نے اب پروجیکٹ بنایا, آپ اندر چاہ کے لوگوں سے ہمارے پوچھیں گے کتنے لوگ اچھی بات کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ بری بات کرتے, تو بھی اندازہ ہو جائے گا. جو پروجیکٹ جہاں بنا ہوا ہے وہاں جائیں, کوئی مسائل نہیں. اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا لینے سے پہلے. تو آپ کو اس کا وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا اچھا کون ہے, جو بنایا ہوگا آپ کو نظر بھی آ جائے گا اچھا ہے یا نہیں ہے. محسن بھائی, آخری سوال. لاسٹ 20 ایئرز میں اس انڈسٹری نے مشرف کو دیکھا, پھر زرداری کی حکومت آئی, نواز شریف آئے, عمران خان آئے, تو آپ کے خیال میں کس کی پالیسی سب سے بہتر رہی اس پراپرٹی انڈسٹری کے لیے؟ میرے خیال سے مشرف صاحب کے دور میں کافی ایکٹیویٹیز ہوئی. اس کے بعد 2000 آپ سمجھے 14 سے لے کے 12 سے لے کے جو کراچی کے حالات تھے, پاکستان کی اکانومی کے حالات بھی برے تھے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران والے دور میں ایکٹیویٹی پھر بہت اچھی ہوئی. لاسٹ 1.5 سال بہت اچھا رہا. آخری 6 مہینے اس کے بھی ان کی بھی طرف سے بھی پالیسیز بہت نیگیٹو, مطلب وہ چیزیں وہ پوری نہیں کر سکے. دیکھیں اکانومی کو جب آپ اچھی پالیسیز دے دیں گے, لانگ ٹرم لوگ بیٹھیں گے تو پالیسیز دیں گے, شارٹ ٹرم لوگ بیٹھیں گے تو پالیسیز کیسے دیں گے. میں 1 سال کے لیے کہیں بیٹھا ہوں یا 3 سال کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ پریورٹیز کیا ہے اور چیزیں کیا ہیں. لانگ ٹرم پالیسیز کو کوئی بھی ہو ہمیں ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ ہمیں پاکستان کو 20 سال میں کہاں لے کے جانا ہے. جب 20 سال کا ہوگا ٹارگٹ تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو جس کا رائٹ چیزیں ہیں, چاہے ایگریکلچر کی ضرورت ہے وہاں وہ ضرورت ہے, جہاں انڈسٹریز کی ضرورت ہے, جہاں IT کی ضرورت ہے, جہاں ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے, اس حساب سے آپ کو ریئل اسٹیٹ کی کہاں ضرورت ہے تو وہ فالو اپ کرنا ہے کہ 20 سال میں ہماری پاپولیشن کیا ہوگی, ہمیں کیا ریکوائرمنٹ ہوگی, ہمیں پانی کتنا چاہیے ہوگا, ہمیں بجلی کتنی چاہیے ہوگی, ہمارا انفراسٹرکچر کیا ہوگا, ہمارا ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگا, ہم نئی جنریشن جو آنے والی ان کو جاب کہاں سے دیں گے, کیسے ان کو لگائیں گے, کتنی یونیورسٹیز ہوں گی, کتنی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, کتنا ہیلتھ ہوگا, تو جا کے چیزیں ہوں گی. جب تک یہ پوزیشن نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. محسن بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے.